فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، وقت انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری زندگی کے ماہ و سال جس انداز میں گزر رہے ہیں، غیر محسوس انداز میں ہر آنے والا لمحہ ہماری زندگی میں سے کم ہو رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ماہ صیام کی آمد کی تیاریاں کر رہے تھے، اس کا انتظار تھا اور اس کے بارے میں بات چیت شروع تھی کہ یہ ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، اس کی رحمت کے حقدار بننا ہے اور اس کی کتاب و حکمت کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج وہ جمعہ آ چکا جو اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ کہلا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کا خاتمہ بھی دبے قدموں ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی بہت پڑی ہے، جبکہ وہ تو محض ہوا کی جھونکوں کی طرح انسان کے ساتھ آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اس لیے جو لمحہ بھی میسر ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنیمت سمجھتے ہوئے اسی میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین گرامی، ہماری تمام تر عبادات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہی بنیادی مقصد ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہماری خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں اپنی خاص رحمت اور مغفرت سے دھو دھا کر صاف کر دے، اور جب ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچیں تو وہ کامیابی کی جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے اس سے ہم ہمکنار ہو جائیں، اور وہ سعادت اور خوشی جس کی بشارتیں اللہ نے اپنی کتاب میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ہمیں عطا کی، وہ بشارتیں پوری ہو جائیں اور ہم اس عظیم کامیابی کو حاصل کر لیں۔ یہی بنیادی غرض ہے۔ آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے اسی تناظر میں پیش کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اور اس کے بعد یہ قل تمام قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم دوسروں سے یہ کہو، بتاؤ ان کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول سے جب یہ فرمایا گیا تو ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے نقش قدم پہ چلیں، میری بات مانیں، میرے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہیں، میرے طریقے کو اختیار کریں، تو اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اس کی محبت کا پہلا آغاز جو ہوتا ہے، پہلی بنیاد جو پڑتی ہے وہ یہ کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کی خطاؤں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور اسے اپنا سمجھتے ہوئے اور بناتے ہوئے اس کے گناہوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اسے اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بے انتہا معاف کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو،
اللہ اور اس کے رسول تو ہم سے محبت کرتے ہی تھے اور اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میری اور آپ کی سانس کی آمد و رفت یہ اس کی محبت ہی کی ایک علامت ہے۔ ہماری سرزمین پر بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، کھیتوں کا اگنا اور ہماری ضروریات زندگی کی ساری بنیادی چیزیں ہمیں فراہم کرنا، عقل و شعور عطا کرنا، یہ سب اس کی محبت کی ایک ادنا سی علامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ بہت کم ذکر کرتا ہے۔ اگر کہیں ذکر کرتا بھی ہے تو وہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ تاکہ تم اور ہم ایک بڑی نعمت کا احساس کریں کہ جو ان نعمتوں سے کہیں زیادہ ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، جو ہمیں آب و دانہ کی صورت میں مل رہی ہے، جو زندگی اور عقل اور شعور کی صورت میں مل رہی ہے، جو سہولتوں کی صورت میں میسر آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی زیادہ بڑی نعمت، جس کو کبھی رحمت کہا جاتا ہے اور کبھی رضا کہا جاتا ہے اور کبھی محبت کہا جاتا ہے۔ رحمت ساری مخلوق کے لیے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا ہے، اور رضا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان قبول کیا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا انہیں موقع میسر آیا، ہم ان کو اس بنیاد پر رضا کی برکت عطا کرتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ پر راضی ہو گئے۔ تو رضامندی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی، اور محبت ان سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ رضا سے بھی زیادہ بڑی نعمت جو ہے وہ محبت ہے، اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، یعنی اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت جناب رسول اللہ کے لیے ہے، اور آپ نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، اور رسول نے ہمیں خبر دی کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، ولا فخر، لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔ لیکن سامعین گرامی، سننے کی بات اور سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں رحمت بھی دکھا رہا ہے، رضامندی کا راستہ بھی بتا رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم ذرا ایک قدم اور آگے بڑھاؤ، ہم تم سے محبت بھی کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے میں نے پھر اللہ کی کتاب سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے بتانا شروع کر دیا کہ میں کن سے محبت کرتا ہوں۔ آئیے ان میں سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں ہم سب سیکھنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، 195 اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بہت خوبصورت لفظ، انتہائی شاندار تعلیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا، ہر کام کو سلیقے سے کرو، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو، اس کے اندر حسن پیدا کرو۔ اسی سے لفظ احسان بنا ہے، اور احسان کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو خوبصورت بنانا، کسی بھی بات کو خوبصورت بنانا، کسی بھی عمل کو خوبصورت بنانا، کسی بھی عبادت کو خوبصورت بنانا۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کام بھی کرو وہ کام سلیقے سے کرو، اچھائی سے کرو، اس کے اندر یہ تلاش کرو کہ یہ کام اچھا ہے، پہلے اس کا انتخاب کرو، اس کے بارے میں خبر لو کہ یہ کام اچھا ہے، پھر جو کام اچھا ہے پھر اس اچھے کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ مثلا نماز ایک اچھا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو پھر نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، قیام کرو تو بالکل اطمینان کے ساتھ، رکوع کرو تو بڑے اچھے انداز میں، سجدہ کرو تو بڑے اچھے انداز میں،
قرآن کی تلاوت کرو تو بہت ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں، تسبیحات پڑھو تو بہت ٹھہر کر اچھے انداز میں، بالکل اس طرح کہ جیسے ہم کسی بندے سے بات کرتے ہیں اور کوئی بندہ بہت تیزی سے بول کے گزرنا چاہے تو سننے والا کہتا ہے کہ بھائی ذرا ٹھہرو، تمہاری بات سمجھ بھی نہیں آئی، ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے۔ اسے سلیقہ نہیں کہتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بات کرو تو ذرا تسلی سے سنبھل کے ایسی بات کرو کہ جو بات سمجھ میں بھی آئے۔ اللہ کو اگرچہ سب سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی چاہتا ہے کہ کم از کم اتنے آداب تو اختیار کرو جو تم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اختیار کرتے ہو۔ میری بارگاہ میں آؤ تو پھر اس عبادت کو اچھے طریقے سے کرو۔ سامعین گرامی، صرف نماز نہیں، ہر چیز کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا۔ آپ لباس پہنیں اچھے طریقے سے پہنیں، کھانا کھائیں اچھے طریقے سے کھائیں، سوئے جاگیں اچھے طریقے سے سوئے جاگیں، دوستوں اور ساتھیوں سے ملے ملاقات کریں اچھے طریقے سے ملاقات کریں، بات چیت کریں سلیقے سے بات چیت کریں، کسی سے مقابلہ ہو آمنا سامنا ہو تو مسکراتے ہوئے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے ایک اچھے انسان کی صورت میں اس سے ملاقات کر لیں۔ یہ سب کام کرنے والے محسنین ہیں، احسان کرنے والے محسنین۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ محسنین کو یعنی کاموں کو سلیقے سے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 76 اللہ فرماتے ہیں بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ جان لیجئے کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا رہا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تقوی کا معنی کیا ہے؟ یہاں تقوی کا معنی ہے وعدہ پورا کرنا۔ جو عہد کیا جائے، جو پیمان کیا جائے، اس عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ بندے سے عہد و پیمان کرو، کسی جماعت سے عہد و پیمان کرو، کسی ادارے سے عہد و پیمان کرو، کسی بھی ملک سے عہد و پیمان کرو تو پھر اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ایسی عظیم الشان بات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور کیا کہنا آپ کی سیرت کی اور آپ کے اصحاب کی سیرت کی۔ دو اصحاب رسول مکہ میں تھے، کسی نہ کسی طریقے سے جان بچا کر مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ راستے میں پکڑے گئے۔ ان کی محبت کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور وہ راستے میں ان تک پہنچنا چاہتے تھے۔ کفار نے پکڑ لیا، انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ بس ہمیں اجازت دیں، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ وہ کافر بھی کوئی ممکن ہے اچھے انسان ہوں، کسی نسبت میں کوئی نہ کوئی اخلاقی قدر ان کے اندر پائی جاتی ہو۔ انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اس شرط پر اجازت دیں گے کہ جب تم مدینہ میں جاؤ اور اگر محمد اور ان کے اصحاب ہم سے لڑائی کریں تو تم نے اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی، ہم سے لڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ مدینہ میں پہنچتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد غزوے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ جنگ کہ جس کی قیادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو جان بچانے کے لیے وہ وعدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وعدہ کر لیا ہے تو اب اس پر پورا اترنا ہے، اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، وعدہ کر لیا ہے نا، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ ایک ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کو دیا، دیگر تفصیلات سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے، اور وعدہ پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تیسری آیت رب ذوالجلال فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 134 اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ مقابل میں آنے والے بندے نے زیادتی کی ہے، 100% زیادتی کی ہے،
غصہ بھی بہت شدید آ رہا ہے، جی چاہتا کہ سر پھاڑ دیا جائے، لیکن اللہ سے محبت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت میں اضافہ کرے، ہم سے محبت کرے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر اپنے غصے کو پی جاؤ۔ ہم غصہ پی جانے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، صرف غصہ پی جانے والے نہیں، صرف ایسا نہیں کہ غصے کا میں نے اظہار نہیں کیا، والعافین عن الناس، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو معاف بھی کر دو۔ ہم معاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، یہاں محسنین کا لفظ پھر استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں محسنین کون ہیں؟ معاف کرنے والے، غصہ پی جانے والے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے کسی ساتھی نے، آپ کے کسی بھائی بہن نے زیادتی بھی کی ہے اور یقیناً آپ اپنے غصے میں حق بجانب ہیں، لیکن محبت بھی تو اونے پونے تو نہیں ملتی نا، اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ دام دینے پڑتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اپنے غصے کو دبا کے، اسے اپنے اندر رکھ کے ایک قدم آگے بڑھ کر اس سے کہہ دیں کہ بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا اور ہم تمہیں کوئی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، صرف اس لیے کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کر کے آؤ۔ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، یہ ظرف بناؤ، اپنا دل بڑا کرو، اور دل بڑا کر کے اپنے بھائیوں بہنوں کو، عزیزوں دوستوں کو، قرابت داروں کو، کولیگز کو، ان کی خطاؤں کے باوجود ان کو معاف کر دو، ان کی خطاؤں کے باوجود ان پر غصے کا اظہار نہ کرو۔ ایسے محسنین کو اللہ رب العزت پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 42، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر کسی موقع پر تمہارے پاس ایسا اختیار آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں، آپ پنچایت میں ہیں تب، آپ کسی عدالت میں باقاعدہ جج کے طور پر فیصلہ کر رہے ہیں تب، آپ کسی بھی جگہ پر ایک ایسے ثالث کے طور پر لوگوں نے، برادری والوں نے آپ کو معزز سمجھ کے، بڑا سمجھ کے، سمجھدار سمجھ کے آپ کو اپنا ثالث بنا لیا ہے کہ جناب جھگڑا ہو گیا ہمارے درمیان میں، آپ فیصلہ سنائیں، ہم دونوں کی بات سن کر فیصلہ آپ دیں گے، جو آپ دیں گے ہم قبول کریں گے۔ اس فیصلہ دینے والے فرد کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو تو پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس میں پھر جب انصاف کی کرسی پر بیٹھا جائے یا انصاف کے مقام پر بیٹھا جائے تو پھر یہ نظر انداز کر دیا جائے کہ اس میں سے میرا عزیز کون ہے، میرا دوست کون ہے، میرا قریبی کون ہے۔ جو فیصلہ کیا جائے گا صرف اور صرف عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے محبت کا طریقہ بتایا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے محبت کا یہ راستہ ہمیں سکھایا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108، اللہ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، وہ مسجد کے جو پہلے ہی روز تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، آپ اس مسجد میں قیام کریں، اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں، اور اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک ایمان والے، ایک اسلام والے مومن اور مسلم کو یہ امتیاز بخشا ہے اور اس کی یہ پہچان بتائی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا لباس پاکیزہ، اس کا بدن پاکیزہ، اس کا گھر پاکیزہ، اس کی دکان، اس کا دفتر پاکیزہ، اور جو رزق وہ کما رہا ہے وہ پاکیزہ، اور جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ پاکیزہ، جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ پاکیزہ، جو عمل وہ کر رہا ہے وہ پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور سامعین محترم، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو پاکیزہ رہنا اچھا نہ سمجھتا ہو؟
کون ایسا بندہ ہے کہ وہ کسی سے ملنے جائے اور اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہو، اس کے لباس سے بدبو نہ آ رہی ہو، اس کی زبان سے بدبو نہ نکل رہی ہو، اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، ان کے ساتھ دوستی اچھی لگے انہیں، اور یہ کہیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، ایک باوقار انسان ہے، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ تعلق ایک اچھا عمل ہے، اس کو پسند کرے۔ تو جو آپ اور ہم سب پسند کرتے ہیں، اللہ بھی وہی پسند کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنی زبان، اپنے عمل، اپنی روزی، اپنا لباس، اپنا مقام، اور اسی کو قیاس کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو کوشش کریں ہم سب کہ اس کو پاکیزہ بنانے کی جو صورت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں۔ ایک اور آیت سورت آل عمران آیت نمبر ہے 159، اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بہت سارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، بہت کچھ سوچا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کریں یا وہ کریں، کاروباری معاملات میں بھی، تعلیم کے معاملات میں بھی، رشتے ناطے کے معاملات میں بھی انسان اس کیفیت میں رہتا ہے کہ کوئی ڈیسیژن لے نہیں پا رہا۔ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنا چاہو تو پہلے 3 کام کر لو۔ ایک کام مشورہ کرو، جن افراد سے مشورہ کیا جانا چاہیے، یعنی جو اس کام کے ماہر ہوں، جو اس کے بارے میں جان رکھنے والے ہوں، ان سے مشورہ کیا جائے۔ دوسرا کام تحقیق، ریسرچ، تحقیق، پوچھ گچھ، کہ جو کام کرنا چاہتے ہوں مشورے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کا جائزہ لیں۔ رشتے ناطے ہیں تو جائزہ لو، تعلیم ہے تو جائزہ لو، پوچھو ایک دوسرے سے، مختلف لوگوں سے جو وہ کام کر رہے ہیں کہ بھی کام کیسا ہے، اس کے نتائج کیسے ہیں، ان سے دریافت کرو، یعنی خود بھی ریسرچ کرو، خود بھی تلاش کرو، پوچھ گچھ کرو۔ اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرو استخارے کی شکل میں کہ اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں۔ تینوں کام پورے ہو گئے، مشورہ بھی ہو گیا، چھان بین بھی کر لی، اللہ سے دعا بھی مانگ لی، اور اب کوئی ڈیسیژن لینے کا وقت آ گیا ہے، ارادہ کر لیا کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، مشکلات آئیں گی بھی، تب بھی وہ وقت قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آسانی اس کا بندوبست کر دے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں اللہ پہ توکل کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لینا چاہتے ہوں، انہیں ان تینوں مراحل سے گزرتے ہوئے جب عزم کا مرحلہ طے کر رہے ہوں تو پھر اللہ پہ توکل کریں اور اس سے دعا مانگتے رہیں۔ آخری بات، اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس میں زیادتی مت کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر پسند نہیں کرتا کہ ضمن میں بہت ساری آیات ہیں جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزیں ایک اور ایک دو کی طرح بالکل واضح کر دی کہ یہ وہ کام ہے جن کی بنیاد پر اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ لیکن آج کی اس نشست میں جو کام آپ کے سامنے رکھے گئے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایک آسان نسخہ اور ٹوٹکا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ ایک آسان سی بات ہے، اللہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے تو جھوٹ بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو گندے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر اپنے اللہ سے اس آخری جمعے میں ارادہ کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ میرا رب کن کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، قرآن کی آیات میں سے اس کو تلاش کریں، جو جو بات سمجھ میں آتی چلی جائے وہ بات اختیار کرتے چلے جائیں، وہ بات اختیار کرتے چلے جائیں، زندگی سنور جائے گی۔ اب 2-3 چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ جمعہ، جمعۃ الوداع،
ودا اس وجہ سے ہے کہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں کہ جس میں ایک ایک نفل فرض کے برابر اجر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس میں ابھی وہ راتیں موجود ہیں 27ویں کی اور 29ویں کی رات، ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی شب قدر ہو کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ ابھی گویا کہ وہ چشمہ فیض جاری ہے اور ابھی ہمیں اس میں سے حاصل کرنے کا وقت میسر ہے، اور ابھی اس کا ٹائم اور اس کا وقت کلوز نہیں ہوا، دروازہ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ کھلا ہے۔ اس رمضان کی آخری گھڑی تک فیصلہ کریں کہ جو کام پہلے نہیں ہو سکا، اب جو چند دن رہ گئے ہیں، اب ان چند دنوں میں زیادہ رفتار بڑھا کر اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا ٹائم لگا کر وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایکسٹرا ٹائم کرنے کے لیے کوئی اور زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑتی، صرف اپنے آپ کو جسے کہا جاتا ہے دوبارہ سے ریکمپوز کرنا پڑتا ہے۔ جو بکھرا ہوا انسان ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے سمیٹے اور اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں اسے عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر جب بھی آتی ہے تو اس سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے، اور یہ فطرانہ در حقیقت وہ صدقہ ہے کہ جو ہم رمضان میں روزے کے درمیان کوئی اونچ نیچ کوئی کمی بیشی تو اللہ تعالیٰ گویا کہ صدقہ فطر کی بنیاد پر اس کا ازالہ کر دیتا ہے، اور صدقہ فطر ہر گھر میں موجود ہر فرد کی طرف سے جو بھی صاحب استطاعت ہے، اور یہاں صاحب استطاعت نہ 7.5 تولے سونا نہ 52 تولے چاندی، ہر صاحب استطاعت جو بھی دیکھنے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو بھی دیکھنے اور دینے کی جرأت اور حوصلہ رکھتا ہے، چاہے اس کے پاس صرف اپنے لیے کھانے کا موجود ہے، لیکن اگر وہ بھی اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کر لے تو فطرانہ اسے بھی ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے گھر میں کیا تھا اثاثہ؟ کوئی جاننا چاہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب ایک دفعہ آئے آپ علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ درخت پہ لٹکا ہوا ہے، ایک چھال ایک درخت کی زمین پر اس کے پتے بکھرے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، کیسر و کسرا والے تو عیش کریں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت بخشی ہے، جو حق پر ہیں، جو سب سے عظیم نبی ہیں، ان کی حالت یہ ہو کہ وہ اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ دنیا کما لیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ یہ بات میں صرف اس وجہ سے نہیں بتا رہا، میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس حالت کے باوجود بھی نبی محترم علیہ السلام فطرانہ ادا کرتے ہیں، اس حالت کے باوجود۔ اس لیے اس کا حقدار ہونے کے لیے کوئی بہت بڑی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، وہ جو کہا جاتا ہے اس سے مت پوچھو کہ مجھے کتنا فطرانہ دینا اور کس کو دینا ہے اور کب دینا ہے، بس اللہ ہمت دے رہا ہے تو دے دیں ہر فرد کی طرف سے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک آسانی فرما دی کہ جس ملک میں جو اناج اس کی بنیادی خوراک ہے، یہاں گندم بنیادی خوراک ہے، کہیں چاول بنیادی خوراک ہے، کہیں کھجور بنیادی خوراک ہے، کہیں کشمش اور میوے اور پھل بنیادی خوراک ہیں، اس کے مطابق 2 کلو یا 2.5 کلو گندم ہے تو 2 اور 2.5 کلو گندم، چاول ہے تو 2 اور 2.5 کلو چاول، اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اور عراق اور بصرہ والے کھجور 2 یا 2.5 کلو۔ تو جو ملک جہاں جہاں ہے اس کی مرکزی خوراک جس اناج پر ہے، جس چیز پر ہے، اس کے 2 یا 2.5 کلو وہ اس کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اور یہ صدقہ کرنے کا بنیادی وقت وہ نہیں ہے جب آپ اپنے گھر سے نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، یہ تو وہ سب سے آخری وقت ہے کہ جب بل ادا کرنے کی آخری تاریخ ہوتی ہے اور بینک میں لائن لگ جاتی ہے اور اس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب جلدی جلدی بل ادا کرو کہیں زیادہ نہ پڑ جائے۔ یہ تو آخری وقت ہے، بہتر وقت آج کل ہی ہے، انہی دنوں میں ادا کر دیا جائے تاکہ کوئی آپ کا اور ہمارا بھائی بہن اپنے گھر کی کوئی ضرورت پوری کر لے اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس لیے یہ بھی آپ نے اور ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور
اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے جو بھی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ کرتے چلے جائیے۔ ابھی وقفہ ہوگا، پہلا خطبہ مکمل ہوا، دوسرے خطبے اور پہلے خطبے کے درمیان میں چند لمحوں کے لیے سنت رسول کے مطابق بیٹھوں گا۔ اس دوران اپنے اللہ سے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس وقفے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔